बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, वो अफराद जो औसत जहन के मालिक होते हैं या जिनमें सलाहियतों की कमी होती है, वो ज़हीन लोगों से अमली मैदान में मुसाबकत करने की बजाय, अमली मैदान में मुकाबला करने की बजाय चापलूसी और खुशामद का रास्ता इख्तियार करते हैं। नाजरीन, चापलूसी या खुशामद ये एक बहुत बड़ा फ़न है, एक इल्म है, एक फ़लसफ़ा है जिस पे सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। चापलूसी या खुशामद में मुब्तला शख्स में न सिर्फ या खुशामद करने वाला जो शख्स है, जो फ़र्द है, न सिर्फ वो अपनी ज़बान और बयान का ख़याल रखता है बल्कि अपने जिस्म की हरकत व सकनात को भी मुकम्मल तौर पे अपने अफसर के सामने, अपने सियासी रहनुमा के सामने कंट्रोल में रखता है। वो इस बात की बहुत तहकीक करता है, तदकीक करता है, रिसर्च करता है, बहुत ज़्यादा जुस्तजू करता है कि ऐसा कौन सा सवाल फ्रेम किया जाए, कौन सी ऐसी बात की जाए अपने सियासी रहनुमा के सामने या अपने अफसर आला के सामने जो उनके तबई मिजाज के मुवाफिक हो और वो उनसे खुश हो जाए, ताकि उनकी जो तवज्जो है वो मेरी तरफ डाइवर्ट हो जाए और मेरी खिदमात का जो सिला है वो मुझे मिलना शुरू हो जाए। यही काम, इसी तरह का ही काम मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में आप लोगों के सामने सुहेल वड़ाइच साहब की एक किताब गद्दार कौन से चंद मंदरजात पेश किए थे, और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह वो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, अल्फाज की अदायगी कैसे की जाती है और उनकी जो अपनी ज़ाती ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, सुहेल वड़ाइच साहब की भी और नवाज शरीफ साहब की भी। सुहेल वड़ाइच साहब की ज़ाती ख्वाहिश कैसे दिल से निकल कर हाथ कलम तक और कलम से किताब की सूरत में मुंतकिल हो जाती है। ये एक बाकायदा उस वक़्त एक इंटरव्यू कंडक्ट किया सुहेल वड़ाइच साहब ने जब नवाज शरीफ साहब जिला वतन थे, जद्दा में थे, सऊदी अरब में थे, और बाकायदा उन्हें मुश्किल वक्त में रास्ता देने के लिए, उनके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए, उनको फेवर देने के लिए, उनकी मदद, उनकी इयानत करने के लिए सुहेल वड़ाइच साहब ने खुसूसी ये इंटरव्यू कंडक्ट किया था। और ये भी खुशामदी और चापलूस लोगों की एक बहुत बड़ी सलाहियत है, खुसूसियत है कि वो हर गैर अखलाकी, गैर कानूनी और नाजायज़ काम में अपने सियासी रहनुमा को सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल तरीके से सामने आते हैं ताकि वो जो उनका सियासी रहनुमा है, उनका नैरेटिव एक बार फिर बिल्ड किया जा सके। चंद गुजारिशात मैंने आपको पिछली वीडियो में पेश की थी और आज की वीडियो में उनसे भी ज़्यादा शॉकिंग जो है, बहुत ज़्यादा तहलका खेज़, या यूँ समझ लें कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरे लिए और नाजरीन के लिए भी बहुत अफसोसनाक वो जो इंकशाफात हैं जो नवाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइच साहब को इंटरव्यू में किए हैं। और उसमें उन्होंने बराह रास्त यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी फ़ौज और ISI को मज़ीद चार्ज शीट किया है। और मुझे इस बात पे हैरानगी होती है कि नवाज शरीफ साहब ने मुंबई हमलों के हवाले से जब बयान दिया था एहतसाब अदालत के बाहर, तो उस वक़्त हमारे मीडिया ने बहुत वावेला और बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया था, बहुत आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई थी। हालांकि इन एंकर्स को चाहिए था कि ये वो जो बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया है उससे बड़े इंकशाफात तो इस किताब में मौजूद है जो सुहेल वड़ाइच साहब ने इंटरव्यू किया है ख़ुद नवाज शरीफ साहब का। तो आगे चलते हैं नाजरीन, उसी इंटरव्यू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, मैंने आपको बताया कि सवाल ये सुहेल वड़ाइच साहब ने किया नवाज शरीफ साहब से कि पाकिस्तान के अक्सर वज़ीर आज़म को ये शिकायत रही है कि खुफिया एजेंसियाँ उनसे बाला काम करती हैं, और इस हवाले से आपका क्या तजर्बा है। ज़ाहिर ये सवाल भी उनकी खुशनुदी के लिए था। नवाज शरीफ साहब बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तानी फ़ौज पे, और आप उनके अल्फाज सुन लें। मेरे पहले दौरे हुकूमत में एक बार 2 सीनियर फ़ौजी जनरल मिलने आए, मीटिंग शुरू हुई तो एक जनरल ने कहा मुल्क की मुआशी हालत संवारने के लिए मंशियात को हुकूमती सरपरस्ती में बैरून मुल्क भिजवाया जाए। हेरोइन बरामद करने से मुल्क की मुआशी तकदीर बदल जाएगी। मैं इस बात पे हैरान हुआ और मैंने सख्ती से पूछा
کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جرنیل نے فوراً ہی کہا کہ یہ تو صرف تجویز ہے۔ اس پہ دوسرے جنرل بولے کہ تمام ترقی یافتہ ملکوں نے بلیک منی سے ہی ترقی کی ہے، انگلینڈ ہو یا سوئٹزرلینڈ، یہ سب بلیک منی سے ہی امیر ہوئے تھے۔ امریکہ نے دوسرے ممالک کی دولت لوٹی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ملک کو منشیات کی سمگلنگ سے خوشحال بنا لیں۔ لیکن میں نے ان کی ان تمام تجاویز کو سختی سے رد کر دیا تھا۔ گویا نواز شریف صاحب یہاں تو خود اپنے آپ کو ایک فرشتے کے روپ میں اس انٹرویو میں پیش کر رہے ہیں، اور پاک فوج کو اور ان کے دوسرے جنرلوں کو وہ کس طرح چارج شیٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے خود ہی سن لیا ہے۔ اس سے بھی آگے چلے ایک سوال پوچھتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کہ ISI کا رول اتنا کیوں بڑا ہے اور کیا مسئلہ کیا ہے آپ کو ISI سے؟ یہ سہیل وڑائچ صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ تو نواز شریف صاحب جہاں اور باتیں کہتے ہیں، ایک اور بات بتاتے ہیں کہ میں جنرل آصف نواز کے دور میں GHQ گیا تو جنرل آصف نواز نے اپنی کیپ جو فوجی کیپ تھی اندر ہی اتار دی تاکہ انہیں وزیر اعظم کے سامنے سلیوٹ نہ مارنا پڑے۔ البتہ وحید کاکڑ کے دور میں جب بھی GHQ گیا تو اس نے سلیوٹ مارا۔ GHQ کے کئی بریفنگز میں فوج کے چیف آف آرمی سٹاف یا دوسرے جرنیل اپنی کیپ اندر رکھ کر آتے ہیں تاکہ وہ وزیر اعظم کو سلیوٹ نہ کرنا پڑے۔ یہ بھارتی وزیر اعظم کو سلیوٹ کرنے میں بالکل نہیں ہچکچاتے، ذرا بھر بھی دیر نہیں لگاتے، لیکن پاکستانی وزیر اعظم کو سلیوٹ کرنا تک انہیں گوارا نہیں ہوتا ہمارے فوجی جرنیلز کو۔ یہ آپ دیکھ لیں کس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں سہیل وڑائچ کے موجودگی میں۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ جس طرح فوج کے کئی جرنیل اقتدار پہ قبضہ کے لیے بے چین ہوتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بھی الیکشن ہونے چاہیے۔ اب آگے سہیل وڑائچ صاحب ان کی مسکراہٹ کا بھی ذکر کرنا نہیں بھولتے اور بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مسکراتے ہوئے، تاکہ اگر انہوں نے اقتدار سنبھالنا ہی ہے جرنیلوں نے تو کم از کم انہیں کچھ نہ کچھ ووٹ تو ملے ہی ہوں اور ہم بھی کچھ مطمئن ہو جائیں۔ اس سے بھی آگے سہیل وڑائچ صاحب ایک اور کویسچن فریم کرتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ISI کا سیاسی کردار ختم کیسے کیا جا سکتا ہے، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی ISI کے چارٹر میں تبدیلی کی بہت سخت ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ میرے خیال میں ISI میں کوئی بھی باوردی فوجی افسر نہیں ہونا چاہیے۔ ISI کو مکمل طور پر سول حکومت کے ماتحت ہونا چاہیے۔ بھارت کی جو اس طرح کی خفیہ ایجنسی ہے جس کا نام را ہے، اس میں کوئی بھی حاضر سروس فوجی یا باوردی افسر نہیں ہوتا۔ یہ چند 3-4 انکشافات تھے، پہلو تھے ان کے انٹرویو کے، جس کی طرف میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ کیسے ہیروئن سمگلنگ کے الزامات اور کیسے پاکستانی جرنیلوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم کے سامنے تو سلیوٹ کرتے ہیں، گویا ان سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب شاید یہی پریٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پاکستانی وزیر اعظم کو وہ سلیوٹ نہیں کرتے۔ یہی نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہے کہ اس قدر سطحی سوچ ہے ان کی کہ وہ پورے کے پورے ادارے کو، جو آرمی کا ادارہ ہے، اس کے در پہ ہو گئے تھے ان کو ختم کرنے پہ، ان کے اختیارات سلب کرنے کے، کہ صرف آپ کو سلیوٹ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اگر ایسا ہے بھی تو یہ کس قدر سطحی بات ہے اور کس قدر سطحی سوچ ہے ہمارے جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے۔ یہ چند گزارشات تھی ناظرین، لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں درباری مورخین، درباری صحافیوں، مورخ اس وقت آج کل صحافی کہتے ہیں، درباری رائٹرز اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ رہا ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ مورخ حکمران طبقہ کے اس وقت کے جو لکاری، چند لکاری تھے، جو درباری لکاری تھے، جابرانہ، ظالمانہ، غیر منصفانہ، غیر عادلانہ، غیر اخلاقی، غیر قانونی، ناجائز کاموں کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ تاریخ میں بھی ہوا ہے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ چنانچہ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جب شاہ جہان نے
تخت پہ قبضہ کیا، اقتدار سنبھالا، تو اس وقت کئی شہزادے اس تخت کے لیے کوشاں تھے کہ وہ بھی حکمرانی تک پہنچ جائیں، تخت تک پہنچ جائیں، اقتدار تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ شاہ جہان نے ان تمام درجنوں شہزادوں کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ اس وقت معاشرے میں ایک بے چینی پھیل گئی، لوگوں میں ایک بے چینی پھیل گئی کہ شاہ جہان نے اپنے اقتدار کے لیے اتنے لوگوں کا قتل عام کیوں کیا تھا۔ تو اس وقت بھی سہیل وڑائچ جیسے درباری مورخین، درباری رائٹرز موجود تھے، اور ایک ان کا درباری مورخ ہے جس کا نام ہے صالح کمبوہ ان کا نام ہے۔ تو وہ سامنے آئے اور انہوں نے عوام کے سامنے ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا کہ جناب اگر تمام شہزادوں کو قتل نہ کر دیا جاتا تو ملک میں خانہ جنگی ہوتی، خون خرابے کا بہت خدشہ تھا، خانہ جنگی ہوتی تو خواتین بیوائے ہو جاتی، بچے یتیم ہو جاتے، خون خراب ہوتا، خون کی ندیاں بہہ جاتی۔ اس لیے شاہ جہان نے تمام تر شہزادوں کو قتل کر کے ملک میں خانہ جنگی کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، اور بادشاہ کے وجود کو رحمت سمجھا جائے، اللہ کی طرف سے آپ لوگوں پہ انعام و اکرام سمجھا جائے۔ یہ اس وقت کے درباری مورخین تھے۔ اور آج سہیل وڑائچ صاحب جب مشکل میں ہوتے ہیں، نواز شریف صاحب جدہ میں جلا وطن ہوتے ہیں، اور وہ براہ راست اس قدر خوفزدہ تھے نواز شریف صاحب کہ وہ خود کوئی سپیچ نہیں کر سکتے تھے، تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ ایون کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب پاکستان سے کوئی پاکستانی نمبر سے کوئی فون کال جاتی تو نواز شریف صاحب خوف کے مارے ٹھٹر جاتے تھے۔ اس وقت سہیل وڑائچ صاحب جا کے ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور وہ انٹرویو کتاب میں چھاپ دیتے ہیں، شائع کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان مشکل وقت میں جتنی مدد، استعانت و اعانت جو ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اس موضوع پہ مزید بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔